السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن تھوڑا سا بخار ہے، گلا خراب ہے میرا بھی اور بچوں کا بھی، تو باقی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ تو میں صبح صبح نکل پڑی ہوں گھر سے مارکیٹ کے لیے، حاتم اور سوئے ہوئے تھے گھر پہ ہی، تو طلال اور برہان کو چھوڑا اسکول، اور میں نے کہا بھاگ کے مارکیٹ کا چکر لگاؤں، اس لیے کہ ابھی حاتم صاحب سوئیں گے 1 گھنٹہ اور، تو تب تک میں واپس آ جاؤں گی۔ اس لیے کہ مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ چیزیں تو نہیں لینی تھی، لیکن جو زیادہ ضروری ہے آج کل ہوا وہ آئل ہے، کوکنگ آئل کی بڑی شارٹیج ہوئی ہے، وہ مل نہیں رہا۔ ہم کہ دوسری مارکیٹ سے شاپنگ کرتے ہیں، لیڈل سے یا الڈی یا کوف لینڈ سے، وہاں سے ہمیں کوکنگ آئل نہیں ملا، تو انور کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو ساتھ والی مارکیٹ ہے وہاں پہ جائیے گا، اگر مل جائے تو چلیں، کوئی 1 ہفتہ گزرے گا تو پھر وہاں آ ہی جائے گا۔ وہ انور کے ایک دوست ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں جو ہی آیا نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ لے جائیے گا۔ تو پھر میں نے کہا چلیں، ہمارا بالکل ہی ختم ہو گیا تھا آئل، تو میں چکر لگا کے آتی ہوں اگر مل جائے تو میں آئی مارکیٹ، یہ بچوں کے لیے لے لی ہیں تھوڑی سی چیزیں میں نے کھانے پینے کے لیے، یہ حاتم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کو بڑا شوق ہے چیز پلیٹ میں ڈال کے اس کے سامنے رکھیں، وہ پھر دونوں پھر انگوٹھے اور فنگر کے ساتھ ہٹا کے منہ میں ڈالتا ہے۔ بعض بچوں کو یہ اچھا لگتا ہے، تو حاتم بھی اب پسند کرتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے کھانا، فی الحال بڑے ہو کے ہو سکتا چھوڑ دیں۔ تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور بھی ادھر نظر دوڑا ہی لیتی ہوں، کوئی چیز اچھی مل جائے۔ تو یہ ہے ایگ، پڑے ہوئے ایگ بھی چاہیے تھے، 2-3 ہی رہ گئے تھے، میں نے کہا چلیں لے جاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں اتنی چیزوں کی شارٹیج ہوئی ہے نا، یہ یہاں پہ چھوٹے پیکٹ پڑے ہوتے ہیں آٹے کے، اور یہ دیکھیں ساری شیلف خالی ہوئی ہیں، 2-3 جو ہیں، حالانکہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ایک بندہ 1 پیک لے جا سکتا ہے پیکٹ، تو پھر بھی وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی نا بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، آل ورلڈ میں ہے، تو اس لیے یہ مارکیٹس والے ہیں، ان کا یہ مائنڈ ہے کہ یہ بہت زیادہ پرائز دے رہے ہیں آگے سے جو کمپنی ہے یا جو بھی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں نہیں لا رہے، تو کافی چیزوں کی شارٹیج ہوئی ہے، تو آئل کی کچھ زیادہ ہی ہے، کوکنگ آئل کی۔ تو وہ میں نے ابھی ایک ورکر ہے جو یہاں پہ کام کرتی ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ آئل کی شیلف بالکل خالی ہے تو مجھے چاہیے تھا نارمل کوکنگ آئل، تو وہ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ ریسیپشن پہ جائیں گی تو وہاں آپ نے جا کے کہنا ہے کہ مجھے کوکنگ آئل دیں، تو وہ آپ کو 1 بوتل دیں گی، انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ صحیح طریقہ ہے، نارمل ایسا آج تک نہیں ہوا جب سے میں یہاں آئی ہوں۔ تو یہ میں نے یہ مختلف فلیورز میں ملک لگے ہوئے ہیں، تو چاکلیٹ ہے بچوں کی، یہ بچے بڑے شوق سے پھر جب دیکھ لیتے ہیں نا برہان لوگ، تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں چیز ماما اپنی لے کے آئی، فلاں نہیں لے کے آئی میں کہتی میں آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ویڈیو بنا رہی، میں جو انٹیاں پاکستان سے دیکھتی ہیں نا میں انہیں دکھاتی ہوں اور باجیاں آپیاں ساری۔ تو میں پہنچ گئی ہوں گھر، یہ لے آئی ہوں ساتھ جوس، رس، اور اللہ کا شکر ہے ایک کوکنگ آئل، لیکن یہ ہے کہ ملا تھوڑا سا نارمل، خیر ریٹ اس کا اتنا ہی ہے، 2 kg کی پیکنگ ہے یہ، تو چل جائیں گے ہمارے، کچھ ٹائم نکل جائے گا تب تک، اور اللہ خیر کرے آ ہی جائے گا۔ تو چلیں جی اب میں آ گئی ہوں گھر، اب کروں گی تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا پینا تیار، اور پھر میں نے نکلنا ہے، ان کو کنڈر گارڈن سے لینا ہے برہان اور طلال کو، تو چیزوں کو میں رکھوں گی یہاں سائڈ پہ، اور اب میں جا رہی ہوں ان کو لینے اسکول۔ یہ میں اسکول سے نکلی ہوں، یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے، یہ دیکھیں یہ ایک لیڈی ہے، تو انہوں نے کتنا پیارا گملہ سجایا ہوا ہے، یہ سٹون وہ خود لگاتی ہیں، نیچے گلو لگا کے، اوپر انہوں نے یہ سٹون اس نے لگانے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے یہ گملہ بنا کے بڑا پیارا سجا کے پھر اس نے پھول لگانے ہوتے ہیں۔ تو میں اسے بتا رہی ہوں، میں نے کہا میں ویڈیو بنا رہی ہوں، کہتی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے
تو یہ کہتی کہ اب یہ موسم بہار ہے نا، میں نے اس سے حساب سے یہ کلر چوز کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا صحیح ہے جی. آپ لوگ سارا دن یہ بس گارڈن میں ان کا کام ہے. ہمارا سچی ٹائم ہی نہیں ملتا. میرا تو گارڈن کا کام بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت، اس لیے کہ انور سارا دن ڈیوٹی پہ اور میں بس تھوڑی سی بچوں کے ساتھ بیزی، کچھ نکلتے نکلتے بھی صبح یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. لیکن یہ لوگ نہیں لاپرواہی کرتے. ان کے گارڈن ایسے صاف ستھرے اور ٹائم ٹائم پہ ہر چیز، مطلب یہ موسم کے حساب سے انہوں نے یہ پھول شول لگا دیے ہوئے ہیں. چلیں صحیح ہے. تو یہ برہان اور طلال کی دیکھے کوشش، یہ روڈ پہ آ رہے تو میں اسے منع کر رہی ہوں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. تو انہوں نے اپنی کیپ جو ہے وہ دوسری ایک ان کی اوما بنی ہوئی ہے تو ان کی گارڈن میں پھینک دی ہوئی ہے. اب یہ جان بوجھ کے یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں کہ شاید اوما اندر سے نکل ہی آئے تو چلو ہمیں کوئی چاکلیٹ دے ہی دے. حالانکہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو وہ ضرور فوراً سے بھاگ کے باہر آتی ہیں. تو بڑا ان سے پیار کرتی ہیں، پھر ان کو یہ کینڈیز چاکلیٹ ان کو دیتی ہیں. پھر یہ بڑے شوق سے کہتے ہیں چوز اوما. تو اگر نہ ہو تو پھر برہان اونچی اونچی آوازیں دیتا، اوما وہ بستو کہاں ہو. کہتا اوما کہاں ہو. یہ کہتا یہ دیکھے اوما کی کیٹ، ماما یہ نہیں بولتی، یہ چلتی بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے، بالکل اسٹیٹ ہی بیٹھی رہتی ہے ایک جگہ پہ. تو یہ ان کا گارڈن ہے کتنا پیارا. اور طلال صاحب کو پتہ نہیں کس چیز کا غصہ چڑھا ہوا ہے. غصہ اسے وہی اپنی یہی ہے کہ مجھے وہ ایک جو لیڈی نکلتی ہیں جن کے گھر یہ کھڑے ہوئے تھے نا سامنے، کہ وہ کیوں نہیں آئی باہر اور ہمیں چاکلیٹ نہیں دی. تو اب یہ بڑا پھوں پھاں کر رہا ہے، کبھی کسی کے گارڈن کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی اس نے آدھا گھنٹہ لگایا گھر پہنچنے میں، کبھی کبھی زیادہ ہی بگڑ جاتا ہے طلال. تو اب یہ وہاں چڑھ کے کھڑا ہو گیا، آوازیں دے دے تھک گئی. برہان طلال آ جائیں نہیں. پھر اگر خود آتا ہے تو کیپ پیچھے چھوڑ آتا ہے. تو میں نے کہا چلے دھوپ ہے ذرا موسم اچھا ہے تو کر ہی لو. جب یہ دیکھے کیپ وہیں چھوڑ کے آ گیا. تو پھر جب اس نے یہاں آنا ہے پھر اس نے بھاگ کے جانا ہے کہ ماما میری کیپ رکھنا، مجھے یہیں کہیں ہے اس نے. تو چلیں جی، اب ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، اور آپ نے رکھنا ہے دعاؤں میں یاد. اوکے جی، اللہ حافظ.